السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ بات ایک ایسی حقیقت ہے جسے سننے کے بعد آپ کا دل ضرور کانپ اٹھے گا اور آنکھیں بھیگ جائے گی۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دنیا میں کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی دعا سیدھے آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جاتی ہے اور اللہ ان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا؟ وہ عورتیں کون ہیں؟ وہ کیسی عورتیں ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی پسند میں شامل کر لیتا ہے؟ یہ راز جاننا آسان نہیں، لیکن اگر دل طلبگار ہو اور نیت صاف ہو تو انسان اس کی جھلک پا سکتا ہے۔ آج کی اس تفصیل میں ہم اسی حقیقت کا پردہ اٹھائیں گے۔ اس دنیا کی نظر میں عورت چھوٹی سمجھی جاتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک جب وہی عورت اپنے آنسوؤں کے ساتھ سجدے میں گرتی ہے تو اس کے رب کی رحمتیں اس پر ایسے برستی ہے جیسے بارش کی بوندیں سوکھی زمین پر گرتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی ایک عورت نے رات کی تنہائی میں رو کر اپنے بچوں کے لیے دعا مانگی اور اللہ نے اسی دعا کے صدقے پوری قوم پر رحمت برسا دی۔ یہ اس دعا کی طاقت ہے جو ایک عورت کے دل سے نکل کر آسمان تک پہنچتی ہے۔ تو میرے پیارے سننے والے، اس سفر کو پورا کیجیے، کیونکہ آگے ہر لمحہ آپ کو بتائیں گے کہ کون سی عورتیں اللہ کی پسندیدہ بن جاتی ہے اور کیوں ان کی دعا کبھی ٹھکرائی نہیں جاتی۔ اور ہاں، جیسے میں نے ایک ویڈیو میں پہلے کہا تھا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانی اور تکلیفوں کے لیے بھی دعا کی جائے تو آپ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم 5 خاص لوگوں کے لیے دعا کریں گے، اور اس ویڈیو کو بھی آخر تک دیکھیں، کیونکہ اسی میں ہم ان 5 لوگوں کی دعاؤں کا ذکر کریں گے۔ بہنوں، دنیا کی بھیڑ بھاڑ میں اکثر ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن دلوں کی پکار کو سب سے پہلے سنتا ہے۔ وہ عورت جس کی آنکھوں میں آنسو ہو مگر دل میں صبر ہو، جب وہ سجدے میں سر رکھ کر اپنے رب سے عرض کرتی ہے تو اس کے لفظوں میں وہ اثر ہوتا ہے کہ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ عورت جب اپنے بچے کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ کی رحمت اس کے آنسوؤں کو برباد نہیں جانے دیتا۔ وہ رات کی تنہائی میں اللہ سے جو بھی مانگتی ہے، اللہ اسے بیکار نہیں کرتا۔ کبھی ایک ماں اپنے بیمار بچے کے سرہانے بیٹھ کر کانپتے ہاتھوں سے دعا کرتی ہے، اے اللہ، میرا بچہ صحیح سلامت رہے، تو اس پل اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں، میرے بندو، دیکھو یہ دعا میں کیسے ٹھکرا سکتا ہوں۔ پھر وہ عورت بھی جو اپنے شوہر کے لیے بھلائی کی دعا کرتی ہے، اپنے گھر کی سلامتی کے لیے روتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر لفظ کو اپنے خزانے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کے صبر، اس کے پردے، اس کے اخلاص اور اس کی محبت کی وجہ سے اس کے ہر آنسو کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ اور وہ عورت جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رات کی خاموشی میں
توبہ کرتی ہے اس کی آواز اتنی پیاری لگتی ہے اپنے رب کو کہ اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے معاف کیا، تیری دعا قبول کی۔ یہ احساس ہی کافی ہے کہ جب کوئی عورت اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارتی ہے تو اس کی آواز رد نہیں ہوتی۔ جب کوئی عورت اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہے تو وہ شہرت یا دولت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہاں اس کے دل کا سچا حال ہی تولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دل کو دیکھتا ہے جس میں دنیا کے خواب نہیں بلکہ آخرت کی حسرتیں ہوتی ہے۔ وہ عورت جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے پردے کے اندر روتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ مجھے اپنے قریب کر لے، اس کے لیے رحمت کے دروازے اسی وقت کھول دیے جاتے ہیں۔ کبھی آپ سوچئے ایک عورت جو اپنے حالات سے ٹوٹی ہوئی ہے مگر پھر بھی اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی، یہ وہی عورت ہے جس کی دعا کو اللہ کبھی ٹھکراتا نہیں۔ اس کی چپی ایک عبادت ہے اور اس کے آنسو بھی فرشتوں کی تسبیح بن جاتے ہیں۔ اور وہ عورت جو دوسروں کے لیے دعا کرتی ہے، اپنے بچوں، شوہر یا یہاں تک کہ اپنے پڑوسیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی وہی بھلائی لکھ دیتا ہے۔ یہ کیسی رحمت ہے کہ جس دعا کو وہ کسی اور کے لیے مانگتی ہے وہ نیکی اس کے حصے میں بھی ڈال دی جاتی ہے۔ اتہاس میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کسی عورت نے تڑپ کر دعا مانگی اور اس کی دعا نے پوری قوم کو بدل دیا۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو بن چکے تھے رحمت کا ذریعہ۔ وہ مقام جو ہر عورت کو حاصل ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے رب پر پورا یقین رکھے اور اپنے دل کو صاف رکھے۔ میرے عزیز سننے والوں، یاد رکھو وہ عورت جس کی زبان سے صرف شکر اور صبر نکلتا ہے، اس کی دعا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں میں اپنے اس بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا جو مجھے اکیلے میں یاد کرتا ہے۔ اور آپ سب بھی جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے دل میں کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے تو اسے دبائیے مت، کمنٹ میں لکھیے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب ایک عورت اپنی تکلیف اللہ سے بیان کرتی ہے تو اس کے لفظ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی آواز کانپ رہی ہوتی ہے، مگر وہی ٹوٹا ہوا دل اللہ کے دربار میں سب سے پیارا ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کمزور ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا وہ رونا اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس کے حق میں فیصلے بدل دیے جاتے ہیں۔ وہ عورت جو غریبی میں صبر کرتی ہے، روٹی کے ٹکڑے پر بھی شکر کرتی ہے اور پھر سجدے میں جا کر کہتی ہے اے اللہ میرے بچوں کی بھوک مٹا دے، اللہ اس کے صبر کی وجہ سے آسمان سے برکتیں برسا دیتا ہے۔ اس کا صبر اس کی دعا کو اتنا طاقتور بنا دیتا ہے کہ کوئی بھی حجاب رکاوٹ باقی نہیں رہتی۔ اور کبھی وہ عورت جو اپنی تکلیفوں کے باوجود دوسروں کی مدد کرتی ہے، ان کی بے بسی دیکھ کر ان کے لیے اللہ سے رحمت مانگتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو
میری بندی اپنے غم بھول کر دوسروں کے لیے رحمت مانگ رہی ہے، میں اس کی دعا کیسے ٹھکرا سکتا ہوں؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی پسندیدہ عورتیں وہی ہوتی ہے جو اپنے دل کو میل سے پاک رکھتی ہے، جن کی زبان سے بد دعا نہیں نکلتی بلکہ ہمیشہ دعا اور خیر نکلتی ہے۔ وہ عورت جب رات کی خاموشی میں اپنے رب کو یاد کرتی ہے تو اس کے سجدے میں وہ اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ پوری زندگی بدلنے لگتی ہے۔ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے ہے۔ ہر عورت اگر اپنے آنسوؤں کو اللہ کے لیے بہائے اور ہر مشکل کو صبر کے ساتھ گزارے تو اس کی دعا کبھی رد نہیں کی جائے گی۔ اور آپ سب جو یہ کلام سن رہے ہیں، اگر آپ کے دل میں بھی کوئی راز دفن ہے، کوئی ایسی تکلیف ہے جسے آپ کسی سے کہہ نہیں سکتے، تو آپ اللہ سے کہیے، کیونکہ ہمارا رب بہت بڑا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے در پر کسی کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں عورت کے اس مقام کا بار بار ذکر آتا ہے جہاں اس کی دعا کو انکار نہیں کیا جاتا۔ سوچئے، جب ایک ماں اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے اٹھ کر رات کے اندھیرے میں سجدہ کرتی ہے تو وہ صرف اپنے بچوں کا نام نہیں لیتی بلکہ اس کی ہر سسکی اللہ کے عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اس سجدے کی گہرائی سے جو آہ نکلتی ہے، اللہ اسے خالی جانے نہیں دیتا۔ اور جب کوئی عورت اپنی عزت، اپنی حیا اور اپنے گھر کی پاکیزگی کی دعا مانگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس اخلاص کو اتنا قیمتی بنا دیتا ہے کہ اس گھر کی حفاظت اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی عورتیں طوفانوں سے گزرتی ہے، مشکلات جھیلتی ہے، مگر ان کا گھر کبھی تباہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے آنسوؤں میں دعائیں چھپی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی عورت کے دل سے دعا نکلتی ہے تو وہ دنیا کے تمیزی الفاظ میں نہیں ہوتی، اس کے لفظ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی زبان اٹکتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اسی ٹوٹے ہوئے دل سے سب سے زیادہ سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے سب سے اہم اس لفظ کا ہنر نہیں بلکہ دل کا حال ہوتا ہے۔ وہ عورت جو لوگوں کے طعنے سنتی ہے مگر صبر کے ساتھ رو کر اپنے رب سے کہتی ہے، تو میرے لیے کافی ہے، اس ایک جملے کی برکت سے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بے بس ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اسی کی دعا سے اس کی نسلوں کی تقدیریں بدل جاتی ہے۔ جب ایک عورت اپنی دعا میں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے خیر مانگتی ہے تو اس کا رتبہ اور بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پاک دل کی آہ کو ایسے مقام دیتا ہے کہ وہ صرف اپنے گھر تک نہیں بلکہ پوری زمین پر رحمت کی بوندوں کی طرح برستی ہے۔ کئی بار لوگ سوچتے ہیں کہ عورت کی دعا بس اس کے گھر تک محدود رہتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب وہ دل سے امت کہہ کر دعا کرتی ہے تو اس کے آنسو
پوری قوم کے لیے ڈھال بن جاتی ہیں۔ اتہاس میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے سجدے میں پوری رات رو کر کہا، اے اللہ، ہماری نسل کو گمراہی سے بچا لے، اور اللہ نے اس دعا کے صدقے آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیے۔ عورت کی دعا کی طاقت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ اپنے بچے کو اٹھا کر دودھ پلاتے ہوئے رب سے رحمت مانگتی ہے تو اس کے لفظوں میں وہ معصومیت ہوتی ہے جو سیدھا اللہ کے عرش پر دستک دیتی ہے۔ وہ معصومیت، وہ محبت اور وہ صبر مل کر اس کی دعا کو اتنا طاقتور بنا دیتے ہیں کہ اس کے اثرات پیڑھیوں تک چلتے ہیں، اور وہ عورت جو اپنے گناہوں کی یاد میں تڑپ کر رات کی تنہائی میں کہتی ہے، اے اللہ، مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو اسی وقت قبول کرتا ہے اور اس کی توبہ کو اس کی سب سے بڑی عبادت بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی عورتیں اللہ کی پسندیدہ بن جاتی ہے، کیونکہ ان کا رونا، ان کی دعا اور ان کا صبر اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی امانت ہوتی ہے۔ ایسے دلوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ عورت جو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر صبر کے ساتھ اللہ کو یاد کرتی ہے، اس کے ہر لفظ کو رحمت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ سجدے میں سر رکھتی ہے تو زمین اس کے آنسوؤں سے بھیگتی ہے اور آسمان فرشتوں سے بھر جاتا ہے جو آمین کہتے ہیں۔ کبھی وہ عورت جو اکیلے پن میں ٹوٹی ہوئی بیٹھی ہے، اسے لگتا ہے کہ کوئی اس کی آواز سن نہیں رہا، مگر اسی وقت اللہ فرماتے ہیں، میری بندی، میں تیری ہر آہ سن رہا ہوں، تیرے ہر آنسو کو دیکھ رہا ہوں۔ یہی یقین اس کی دعا کو قبولیت کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ عورت کی دعا صرف الفاظ کا تصور نہیں ہوتا، وہ اس کی روح کی پکار ہوتی ہے۔ اس کا ہر گرتا آنسو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عورت اپنی الجھنوں، اپنی کمزوریوں اور اپنی بے بسی کو اللہ کے حوالے کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ایسی رحمت لکھ دیتا ہے جس کا اندازہ بھی وہ عورت نہیں لگا سکتی۔ کبھی ایک بیوی اپنے شوہر کے حق میں دعا کرتی ہے کہ اللہ اسے نیک راستے پر رکھے، اس کی روزی میں برکت دے، اسے برائی سے بچا لے، تو وہ دعا بھی آسمان پر درج کر لی جاتی ہے، اور اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے گھر پر حفاظت کی چادر تان دیتا ہے، اور وہ عورت جو دوسروں کی تکلیف دیکھ کر دعا کرتی ہے، چاہے وہ اسے جانتی ہو یا نہ جانتی ہو، اس کی دعا فوراً فرشتوں کے ذریعے اس کے اپنے لیے بھی نیکی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ دعائیں لوٹا کر انسان کے دامن کو خالی نہیں رکھتا۔ جب عورت اپنے دل کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو لے کر رب کی طرف رخ کرتی ہے تو وہ ٹوٹے ہوئے دل اس کی دعا کی اصلی طاقت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالات کو اتنا پسند کرتا ہے کہ وہ بندی کو اس کے حالات سے بہتر حالات میں
پہنچا دیتا ہے۔ سوچیے، ایک عورت جو دنیا کی نظر میں غریب ہے، مجبور ہے، مگر اللہ کی نظر میں وہ امیر ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک ایسا دل ہے جو ہر وقت سجدے میں جھکا رہتا ہے۔ اس کی دعا زمین سے اٹھ کر سیدھے عرش تک پہنچتی ہے اور وہاں سے رحمت بن کر واپس اترتی ہے۔ وہ عورت جو اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر راتوں کو روتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ، انہیں میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اس کے ان لفظوں میں ایسی معصومیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقدر میں حفاظت اور برکت لکھ دیتا ہے۔ یہی دعا ان کے لیے ڈھال بھی بن جاتی ہے۔ عورت کی دعا میں ایک اور راز یہ بھی ہے کہ جب وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے شرمندگی سے رو پڑتی ہے تو اس کی وہ توبہ اس کے گناہوں کو مٹا کر اس کے نامِ اعمال میں نیکی لکھ دیتا ہے۔ اس کے آنسو دراصل گناہوں کے دھبوں کو دھو دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نزدیک توبہ کرتی ہوئی عورت کا آنسو سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اور کبھی وہ عورت جو اپنے رب سے صرف رضا مانگتی ہے، نہ شہرت، نہ دولت، نہ نام، بس یہ ہے کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، گواہ رہو، میں نے اپنی اس بندی کو جنت والوں میں لکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ وہی وہ عورتیں ہیں جن کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کیا جاتا۔ ان کی دعائیں ان کے گھروں کی روشن کرتی ہے، ان کی دعائیں ان کی نسلوں کی حفاظت کرتی ہے، اور ان کی دعائیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دیتی ہے۔ جب ایسی عورت دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو اس کے چھوڑے ہوئے آنسو اور اس کی دعائیں اس کے ساتھ قبر تک جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سب ختم ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس عورت کی دعائیں اس کے لیے قبر میں نور بن جاتی ہے۔ فرشتے جب اس سے سوال کرتے ہیں تو اس کی زبان سے نکلا ہوا رب بھی اللہ اس کے لیے حفاظت کا سہارا بن جاتا ہے، کیونکہ جس نے زندگی بھر اپنے رب سے دعا کی ہو، اس کا رب اسے اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کی وہی سجدوں میں کی گئی آہیں، وہی راتوں کی خاموشی میں نکلے ہوئے آنسو اب اس کے چاروں طرف ایک چادر کی طرح پھیل جاتے ہیں۔ قبر کی تنگی اس کے لیے پھیلا دی جاتی ہے اور اندھیرے اس کے لیے نور میں بدل دیے جاتے ہیں۔ اور سوچیے، جب وہ عورت جس نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی تھی اب دنیا سے چلی گئی ہے تو اس کی دعا کا اثر پھر بھی باقی رہتا ہے۔ اس کی اولاد اس کی اس دعا کی چھاؤں میں پنپتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ بندی کی سچی دعا اس کے مرنے کے بعد بھی زندگی بخشاتی رہتی ہے۔ ایسی عورتیں اللہ کی اتنی پیاری ہوتی ہے کہ ان کی دعاؤں کے اثرات قیامت تک چلتے رہتے ہیں۔ ان کی توبہ ان کی نسلوں کے لیے رحمت بن جاتی ہے، ان کا صبر ان کی قبر کے لیے راحت بن جاتی ہے، اور ان کی خلوص بھری دعا ان کے لیے پل صراط کو آسان بنا دیتی ہے۔ قیامت کے دن جب لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، جب ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، اس وقت وہ عورت جس نے دنیا میں صبر اور دعا کا دامن تھاما تھا، اللہ کی پناہ میں ہوں گی۔
اس کے آنسوؤں کا صلہ اسے جنت کے دروازوں پر ملے گا، جہاں اسے کہا جائے گا یہ ہے تیرے صبر اور تیری دعا کا انعام۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھے دنیا کی پریشانیاں اللہ کی طرف سے امتحان ہوتی ہے۔ کبھی ہم روزی کی تنگی سے گزرتے ہیں، کبھی رشتوں کی کڑواہٹ سے، اور کبھی اپنے عزیزوں کی جدائی سے، مگر ان سب حالاتوں میں ایک چیز کبھی نہیں بدلتی، وہ ہے اللہ کا رحم اور کرم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مال اسرا، یعنی ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب بھی دل ٹوٹا ہوا لگے، جب بھی حالات بوجھ جیسے لگے، اس وقت شکایت کرنے کی بجائے سجدے میں گر جائے اور کہیے اے اللہ تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میرا مددگار ہے۔ یاد رکھو کسی کی دولت، کسی کا عہدہ، کسی کا آسرا ہمیشہ کام نہیں آتا، مگر اللہ کی رحمت کبھی کم نہیں ہوتی۔ دنیا والے اگر ساتھ چھوڑ دے تو بھی اللہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ آج ہمارے پاس 5 ایسے پیارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تکلیفیں میرے ساتھ واٹس ایپ پر شیئر کی ہے، تو ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر مشکلات کو دور کرے۔ دوستوں، دعا مانگی ان سب کے لیے، اور آپ سب کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ان سب کی پریشانیاں آسان کر دے، ان کے غم دور کر دے، ان کے دلوں میں سکون بھر دے۔ جن کے اپنے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما اور قبر کو روشن کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا کر، جن کے گھروں میں تنگی ہے انہیں برکت عطا کر، اور ہمیں سب کو اپنی رحمت اور حفاظت میں رکھ، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر یہ ویڈیو تھوڑا بھی آپ کے دل کو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ نیک دعاؤں کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اللہ حافظ۔